السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 59 60 اور 61 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، منع کیا ہمیں، روکا ہمیں۔ میم نون عین، اردو میں بھی ہم منع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز منع ہے، فلاں چیز منع نہیں ہے، روکنا۔ ان نرسلا، ان کے، نرسلا ہم ارسال کریں، ہم بھیجیں۔ راسین لام ہے تو اس میں رسول بن سکتا ہے، ارسال بن سکتا ہے، رسالت، رسالہ، یہ سارے لفظ بھیجی ہوئی چیزیں۔ بالآیاتی نشانیوں کو، اللہ مگر ان کے، کذب بہا، کذب جھٹلایا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذاب بھی کہتے ہیں ان کو۔ الاولون پہلے لوگوں نے، اول دوم سوم ہم بولتے ہیں اردو میں، اول پہلے کو، اولون جمع ہے۔ وآتینا اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی، سمودا سمود کو، یہ قوم سمود کی بات ہے۔ سمود الناقہ، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں۔ قوم سمود کو اونٹنی دی، ناقہ دی۔ میں نے بتایا تھا آتینا کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، وہ عطا جیسی ہے۔ عین تو الف، عطا کرنا، دینا۔ تو میں نے کہا تھا آپ نے اس کو یاد رکھنے کے لیے آواز کا سہارا لینا ہے۔ مبصرہ واضح نشانی کے طور پر، مبصرہ، با صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، تو واضح کو کہتے ہیں جو دکھائی دے، اسی لیے بصارت اور بصیرت کے لفظ بنتے ہیں یہاں سے۔ فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا اس پر۔ وما نرسل، اور نہیں بھیجتے ہم، وہی لفظ بھی آپ نے پڑھا، نرسل بالآیاتی نشانیوں کو، الا مگر، تخویفا خوف کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ تخویف کو دیکھیے تو خے واو فیس میں ہے تو خوف بن جائے گا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ہمیں نشانیوں کو بھیجنے میں بس اسی بات نے روکا کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، یعنی ہمیں نشانیاں نہ بھیجنے کی جو ہماری وجہ ہے، جس چیز نے ہمیں روکا، وہ بس یہی ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے سمود کو، قوم سمود کو، قوم کو بریکٹ میں کریں، واضح نشانی کے طور پہ اونٹنی دی، پس انہوں نے اس پہ ظلم کیا، اور ہم نشانیوں کو بھیجتے ہی ڈرانے کے لیے۔ نشانیوں سے مراد معجزے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لَكَ آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، احاطہ بالناس احاطہ کیے ہوئے ہے لوگوں کا۔ احاطہ کو دیکھیں تو احاطہ بن سکتا ہے اردو کا، احاطہ کرنا، گھیرنا۔ محیط کا لفظ بھی بن سکتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے۔ احاطہ بالناس لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ وما جعلنا
اور نہیں ہم نے بنایا جعلنا رویا منظر، رویا خواب کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر خواب نہیں ہے، اس کا معنی منظر ہے۔ التی جو آرائینا کا ہم نے دکھایا آپ کو، وہ آرائیت الذی والا ہے، اللہ مگر فتنہ ایک آزمائش، فتنۃ للناس لوگوں کے لیے، وہ شاجارہ تھا اور درخت شاجارہ، الملعونہ لعنت کی گئی، ملعونہ آپ نے سنا ہوگا لفظ اردو میں جس پر لعنت کی جائے مؤنث ہو تو، اور ملعون مذکر ہو تو لعنت شدہ، تو یہ ملعونہ ہی ہے۔ لعان لام عین الف نون لعان، یا لعنت بن سکتا ہے لام عین نون تے، فی القرآن قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم خوف دلاتے ہیں انہیں، ہم ڈراتے ہیں انہیں، ہم خوف زدہ کرتے ہیں انہیں۔ فما پس نہیں یزیدہم وہ زیادہ کرتا ہی نہیں، یزید کو دیکھیں تو اس میں زے یا دال ہے تو زائد بنا سکتے ہیں آپ، اللہ مگر مزید بن سکتا ہے، طغیانن کبیرہ طغیان سرکشی کبیرہ بہت بڑی، یہ جو دریا میں طغیانی آتی ہے تو پانی سرکش ہو جاتا ہے، کناروں سے باہر نکلتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک ہم نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے اس منظر کو نہیں بنایا کہ ہم جو آپ کو دکھایا، جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر ایک آزمائش، یعنی ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہی تو تھی، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، لیکن پس انہیں یہ ڈرانا، یہ جو پس وہ زیادہ نہیں کرتا انہیں ہمارا ڈرانا مگر سرکشی میں، یعنی ہمارا ڈرانا انہیں سرکشی میں بڑھا دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ہمارے عربی سے ناواقف لوگ، پاکستان کے اردو جاننے والے بچیوں کے نام ملائکہ رکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کے، تو ملائک کی جمع ملائکہ ہے، زیادہ فرشتے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس پر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قالا کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا خلقتا پیدا کیا تو نے، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تین مٹی کو کہتے ہیں، تو یہ نون۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے کیا، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں، چونکہ کفار مکہ مطالبہ کرتے تھے کہ معجزے دکھائیں جیسے پہلے نبیوں نے دکھائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں معجزے دکھانے سے ایک بات ہی منع کرتی ہے، ورنہ ہم دکھا دیتے، کہ پہلی جو قومیں تھیں انہوں نے ان معجزوں کو جھٹلا دیا تھا، تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی قوم کو عذاب سے دوچار کر دے، اگر معجزے اللہ دکھائے گا تو پھر وہ نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا فوری، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلی قوموں نے نہیں مانا تو ہم اس لیے نہیں معجزے دکھاتے کہ یہ بھی نہیں مانیں گے اور یہ بھی برباد ہو جائیں گے، ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔
آگے بیان بھی فرما دیا کہ قوم سمود کو، جو کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی نکلے، اونٹنی آئے، تو اللہ نے اونٹنی دی صالح علیہ السلام کو، تو پھر انہوں نے، یہ اتنی واضح نشانی تھی کہ ان کے کہنے کے مطابق ہی ہوا، اور انہوں نے ظلم کیا کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے، اس کو قتل کیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ معجزات بھیجتے ہی خوف دلانے کے لیے کہ اب ڈر جاؤ، اب نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو کفار مکہ کے اس مطالبے کا جواب ہے، اگلی آیت میں فرمایا کہ یاد کرو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ مکہ کے اندر جب آپ کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بلکہ وہ طائف کا واقعہ بھی پیش آ گیا تھا، تو آپ بڑے پریشان تھے، تو اللہ نے آپ کو بدریہ وحی بتلایا کہ ہم نے ان کو گھیر رکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کو کا خاتمہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کا نہ آپ کی تحریک کا، کہ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ اسلام کی تحریک بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ باوجود وہ سازشیں کرنے کے نہ قتل کر سکے نعوذ باللہ، نہ آپ کی تحریک کو روک سکے۔ ایک تو یہ ہے۔ اگلا جو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے منظر آپ کو دکھایا، یہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے جو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ دکھائے، تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا کہ اگر یہ مکے والے، طائف والے آپ کو نہیں مانتے تو آپ کا اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ نے یہ واقعہ آ کے بتلایا تو لوگوں نے، کافروں نے خاص طور پہ بڑا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات ہی رات میں آپ مکہ سے فلسطین جائیں، بیت المقدس، اور وہاں سے آسمانوں کی اتنی سیریں کر کے آ جائیں۔ تو یہ رویا کا معنی اگر خواب کیا جائے تو خواب میں تو آپ کچھ بھی بیان کر دیتے تو انہیں اعتراض نہ ہوتا، خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ اصلی منظر کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا، ان کو آزمایا تھا، کفار کو اور مسلمانوں کو بھی، جو جنہوں نے آپ کی تصدیق فرمائی اور والا درجے پا گئے۔ اور وہ درخت جو قرآن کے اندر جس پر لعنت کی گئی ہے، یہ زقوم کا درخت ہے، اور یہ جہنم کی تہہ میں پیدا ہوگا، جو جہنمیوں کی خوراک ہوگا، اور وہ اتنا خطرناک اور زہریلا درخت ہے کہ اس کا کوئی لقمہ جو کھا لے تو اس کا پیٹ اور انتڑیاں ابلنا شروع ہو جائیں گی، اس طرح ہوگا۔ عقل معراج کو بھی نہیں مانتی، انسانی عقل اگر ایمان نہ ہو تو، اور درخت کو بھی نہیں مانتی کہ جہنم کے اندر اتنی آگ ہو اور ایسا درخت ہو، لیکن اللہ جو چاہے کرے۔ اب تو سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں انسان نے بنا لی ہیں کہ آگ ان کو نہیں پکڑتی، آگ ان کو نہیں چھوتی۔ تو اس لیے اگر انسان بنا سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو وہ درخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم اور قبر کے عذابوں سے پناہ عطا فرما، آمین۔ آگے فرمایا کہ ہم انہیں ڈراتے ہیں، یہ سارا کچھ بیان کر کے، لیکن یہ ہمارا ان کو ڈرانا جو ہے، یہ وہ راہ راست پہ نہیں آتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ راہ راست پہ آ جاتے، بلکہ وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اسلام کی۔ آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کئی ایسے بدبخت ہیں، آپ نیکی کی بات کریں تو وہ اور الٹے ہو جاتے ہیں اور الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ کئی بار آ چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب آدم علیہ السلام علم کی بنیاد پر ان سے بازی لے گئے اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، اور شریعت محمدی میں یہ بھی منع کر دیا گیا
اور فرشتوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ شیطان جو ہے، یہ ابلیس جو ہے، یہ جن تھا، لیکن چونکہ فرشتے زیادہ تھے تو پھر زیادہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن میں اور جگہ آتا ہے کہ یہ جن تھا۔ تو سب نے کر دیا، سب نے اللہ کے حکم کو مان لیا، لیکن ابلیس نہیں مانا اور آگے سے دلائل دینے لگا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کر ایک سجدہ نہیں کیا۔ ہم دن رات میں کتنے سجدے نہیں کرتے، نمازیں کس طرح چھوڑتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت محمدیہ پر ایمان لانے، صحیح طرح ایمان لانے اور صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔